الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب۔ حضرات ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، آغاز سفر میں حضرت انسان کی یہ عادت دیکھنے میں ملتی ہے کہ یہ کسی بھی علاقے کا رخ کرے، کسی بھی جگہ پر پہنچنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، ایون کہ گلی کی نکڑ پہ اس نے پہنچنا ہو، اس کی خواہش اور تمنا، اس کی عادت اور فطرت یہ ہے، یہ اپنے پاس موجود سامان کی بڑی حفاظت کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ حفاظت کرتا ہے، بلکہ راستے میں چور اچکے، لٹیرے، ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے وہ کبھی کبھار اپنی جان پر بھی کھیل جاتا ہے۔ حضرت انسان کی یہ عادت اسلام کو اتنی پسند ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنا مال بچاتے ہوئے مارا جائے اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا کرتے ہیں۔ حضرت انسان کی یہ عادت، اس کی یہ فطرت کسی حد تک تو اسلام کی نظر میں درست ہے، لیکن جب انسان اپنے سامان سے غافل ہو جائے، اپنی بائک کے ساتھ لٹکے ہوئے شاپر کو غور سے نہ دیکھے کہ یہ پھٹا ہوا ہے، تو سامان گر بھی جاتا ہے، ضائع بھی ہو جاتا ہے، اور انسان اچھا خاصا فائدے میں جاتے جاتے نقصان میں چلا جاتا ہے۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم کی کچھ آیات جو بارہا مرتبہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ اے آدم، ہم نے آپ کو زمین پر اب اتارنا ہے، آپ ایک سفر پر جا رہے ہیں، آپ پر لازم یہ ہے کہ آپ اپنے سامان کی حفاظت کیجئے گا۔ سامان ہم آپ کو دیں گے اور شاپر آپ نے خود لینے ہیں، بالٹیاں آپ نے خود اکٹھی کرنی ہے، اور جو شاپر اور آپ کی بالٹی ہے اس میں کوئی سوراخ نہ ہو، کہیں سے وہ لیک نہ کر رہی ہو، وگرنہ جو سامان آپ کو دیا جا رہا ہے وہ ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کا بوجھ، آپ کا شاپر، آپ کی بالٹی، آپ کا سفر یہ آپ نے خود طے کرنا ہے۔ کوئی اور آ کر آپ کے ساتھ دھکا لگوائے، آپ کو آ کر اپنے شاپر میں سے کوئی سامان نکال کر دے تو ہمارے ہاں یہ اصول نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم نے آپ کو اکیلے بھیجا ہے ایسے ہی ہماری چاہت یہ ہے کہ آپ کو اکیلے واپس بھی لانا ہے۔ کوئی اکیلا یہاں پر آئے اور چار بندے اللہ کے دربار میں لے کر چلا جائے، ہمارے ہاں یہ اصول نہیں ہے۔ اکیلے آئے تھے، اکیلے ہی یہاں سے جانا ہے۔ اور آپ کا یہ سفر، آپ اس کے ساتھ اپنے بیوی کو رکھیے، اپنے بچوں کو رکھیے، اپنے مال اسباب کو رکھیے، دنیا کے ہر رشتے کو رکھیے، لیکن جب آپ کی آنکھیں بند ہونی ہے تو یہ محبت کرنے والی بیوی، جان نچھاور کرنے والی اولاد، ان سب نے منو مٹی میں آپ کو دفن کر کے ہاتھ جاڑ کے خود سائڈ پہ ہو جانا ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ جو سفر ہے، آپ اس سفر میں اپنے شاپر کو ڈبل کر لیجئے، ٹرپل کر لیجئے، یا اپنی بالٹی کو کسی طریقے ایلفی لگا کر آپ کسی بھی طریقے اپنے پانی کو چھلکنے نہ دیجئے کہ آپ کا کوئی بھی سامان وہ ضائع ہو رہا ہے یا آپ کی رقم ڈوبتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس لیے سفر کے آغاز میں ہم آپ کو یہ نصیحت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ مخلص ہو کر ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا یہ سفر تنہا گزرے گا، اکیلے گزرے گا، اس لیے ذرا سی احتیاط کیجئے۔ آپ کی بالٹی کے اندر اب ہم رکھ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر سب سے پہلے مالک نے
توحید کا اقرار فرض کیا ہے، اور آپ کی نیکیوں میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی نیکی ہے تو یہ توحید ہے، اس توحید کو دیکھیے گا، کیونکہ یہ توحید آپ کے بقیہ اعمال کی قبولیت کا سبب بنے گی۔ جب آپ کوئی بھی عمل کریں گے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی پارٹی کے اندر، آپ کے شاپر کے اندر حسن ترتیب کے ساتھ جو ہم پہلا عمل آپ کو دے رہے ہیں وہ یہ کہ زندگی میں کبھی بھی توحید کا دامن نہیں چھوڑنا، موحد بن کر رہنا ہے۔ اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ کو ناراض کرنے سے ڈریے گا، موت آپ کی اس حال میں آئے کہ آپ مسلمان ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کسی اور کرنی والے کی کرنی کے انتظار میں بیٹھے رہیں، اور یا کسی داتا کے دربار پہ آپ چلے جائیں، یا کسی نیاز کی نظر کو چڑھانے کے لیے آپ دن رات ایک کرتے ہیں۔ آپ کی توحید کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی رخنا نہیں ہونا چاہیے۔ توحید یہ ہے کہ آپ پوری دنیا سے ٹکر لے لیں، پوری دنیا کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم اگر اکیلے بھی ہوں تو رب کے لیے اٹھتے ہیں، رب کے لیے کٹتے ہیں، رب کے لیے بیٹھتے ہیں، رب نے جو کہہ دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اپنی توحید کے اوپر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہ کیجیے۔ آپ کے اعمال کے اندر جو سب سے زیادہ اہم عمل ہے میرا بھائی وہ آپ کی توحید ہے، اور اللہ رب العالمین نے 18 نبیوں کا ذکر کیا۔ 7ویں پارے میں اللہ نے 18 نبیوں کا ایک ہی پوائنٹ پر ذکر کیا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان کی بالٹی شرک کی وجہ سے لیک کر رہی ہوتی، شاپر تھوڑا سا پھٹا ہوا ہوتا، تو یقین کرو ان کی وہ ساری توحید ضائع کر دی جاتی، ان کا کوئی ایک عمل بھی ثابت نہ رہتا۔ جب انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو عام انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میری زندگی کے اندر توحید کی اہمیت کیا ہے، توحید کا مقام کیا ہے۔ توحید یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ پر جم جائیے، آپ کا حاجت روا، مشکل کشا اور بگڑیاں بنانے والا، مشکلات سے نکالنے والا، رزق عطا کرنے والا، دن اور رات کو لانے والا، ہوا کا چلا کر آپ کو باطل اور پھر باطلوں سے بارش عطا کرنے والا، زمین سے آپ کو پھل فروٹ دینے والا، خوشبوئیں دینے والا، اس رب کے نام اپنی بندگی کو کر دیجئے، کیونکہ آپ کی توحید سے بڑھ کر آپ کے لیے کچھ نہیں۔ توحید یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی ربوبیت پر، اس کے رب ہونے پہ، اس کے اللہ ہونے پہ، اس کی تمام تر صفات پر ایمان لے آئیے، اور یہ تسلیم کر لیجئے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کے ساتھ کوئی ہو سکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے، دنیا کو بتا دیجئے، کیونکہ یہ بات چھپانے کی نہیں ہے، نہ یہ بات دل میں رکھنے کی ہے کہ آپ جس مالک کے در پہ جاتے ہیں اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ ایک اکیلا ہے، یکتا ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ہے، نہ اس کے بعد کوئی ہو سکتا ہے، نہ تھا، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں، وہ بے نیاز بھی ہے، اور بے نیازی میں اس کا آپ کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ کو عطا بھی کرتا ہے، لیکن آپ کے اعمال کی اس کو ضرورت نہیں، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جڑے ہیں، آپ عمل کریں گے اپنے لیے کریں گے، اگر آپ کا عمل کرنا اس کو بھلا لگتا ہے تو ان تشکروا یرضہ لکم، آپ کا مالک آپ کے شکر سے، آپ کے سفر میں آپ کی خیر اور آپ کے شکر ادا کرنے کو پسند کرتا ہے، وہ آپ سے راضی ہوتا ہے۔ ولا یرضى لعباده الکفر، لیکن اگر آپ ناشکری کر کے اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کریں گے اور اللہ کی نافرمانی کریں گے تو وہ اس سے ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے سفر کے آغاز میں ہی اللہ رب العالمین نے جو پہلی بات دی کہ آپ کی توحید کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی سراغ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی بائک کے ساتھ لٹکا ہوا بیگ، یا آپ کسی بھی بس کے اندر، ٹرانسپورٹ کے اندر سفر کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کا یہ سفر جس میں آپ نے نیکیوں والا بیگ اٹھایا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ سینت سینت کر آپ نیکیاں جمع کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن
جب سفید جوڑا پہن کر کے آپ کو زمین کے اندر رکھ دیا جائے، منکر اور نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں، تو آپ اپنی نیکیوں کے بل بوتے پر وہاں تینوں سوالوں کا جواب دے کر سرخرو ہو سکیں۔ لیکن جیسے ہی آپ کے اگلے معاملات کھولیں گے، جہاں رب نے آپ کی نمازوں کا حساب لینا ہے، زکوٰۃ اور صدقے کا حساب لینا ہے، میرا بھائی اس شخص کی طرح نہ ہوئیے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، جس نے بڑی محنت کر کے اپنے ہاتھوں سے اپنا کپڑا بنایا، اون کاتا، سارا دن ایک کیا، اور پھر جب اس کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کا وقت آیا تو اپنے ہاتھوں سے اس کپڑے کی دھجیاں اڑا دی۔ اس شخص کی طرح نہ ہو۔ انسان نیکی تو کرتا ہے، اور بالخصوص نیکی کا یہ موسم بہار جس میں ہر آدمی نیکی کا لالچ لیے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، دن رات وہ ایک کر رہا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے راتوں کا قیام کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کا منہ کھول کر بیٹھا ہے۔ اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں جو اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے ایک ایک لمحے کو مبارک بناتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن میرا بھائی، اس بات کا انکار میں نہیں کرتا کہ ہم نیکی نہیں کرتے۔ اصل المیہ یہ ہے کہ نیکی ہم کر کے جب اپنے بیگ میں رکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اس بیگ کے نیچے کچھ سوراخ ہیں، ہماری اس بالٹی کے اندر کچھ لیک کرنے والے پوائنٹ ہیں، جہاں سے ہماری وہ ساری نیکی بہہ کر ضائع ہو جاتی ہے، وہ سامان ہمارا نیچے گر جاتا ہے، اور ہم بے خبری میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ میری یہ نیکیاں محفوظ ہیں، حالانکہ وہ پیچھے محفوظ نہیں ہوتی۔ پھر اسی شخص کی طرح جو اپنی منزل پر پہنچے اور اسے جب بیگ کھولنے کا موقع ملے اس کے پاس کچھ موجود نہ ہو، ایسے شخص کی حسرت، ایسے شخص کی امیدیں اور اس کے منہ سے نکلنے والی ہائے کاش، اس کو ہم دیکھ کر خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اس لیے اپنے اس سفر کے آغاز میں یہ بات پلے سے باندھ لیجئے کہ ہم نے یہ جو سفر کرنا ہے اس میں شاپر مجھے 3 چڑھانے پڑے، بیگ کی زپیں مجھے مضبوط کرنی پڑے، میں نے اپنے نیکیوں والے بیگ کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی ہلکا سا سوراخ بھی برداشت نہیں کرنا ہے۔ اور اگر یہ سوراخ ہو گیا، میرا بھائی یقین کیجئے انسان کے اعمال گرتے چلے جاتے ہیں، ضائع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارا آج کا موضوع رہے گی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتدرون من المفلس، میری امت کا سب سے کنگلا شخص، مفلس شخص، کیا تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ اور اسی ضمن کے اندر میں آپ کے سامنے تقریباً 8 چیزیں رکھنے والا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی نافرمانی ہے لیکن نیکی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم اپنے تئیں وہ نیکی کرتے ہیں لیکن نیکی کے متصل بعد ہمارا گناہ ایسا ہوتا ہے، ہم اپنے ہاتھ سے اپنے اس شاپر کا وہ حصہ اتار دیتے ہیں جہاں پر نیکی نے بنیاد پکڑنی تھی، وہاں سے نیکی رس رس کر ضائع ہو جائے یا بیگ میں سے نیچے گر جائے۔ پہلی چیز جس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، اور اس امید پر صدقہ کرتے ہیں کہ ہمارا 1 روپیہ اللہ کے راستے میں اگر ہم دے رہے ہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچیے چاہے آپ آدھی کھجور کیوں نہیں دے رہے۔ ہر انسان اس بات کو جب سمجھ لیتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن میں کہیں اپنے صدقے کے سائے سے محروم نہ کر دیا جاؤں، صدقہ کرتا ہے، دن رات اپنے مال کا منہ کھول کر رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں خیرات کرتا رہتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اس کو معلوم ہے کہ میرا آج کا انویسٹ کرنا کل اللہ رب العالمین کے ہاں مجھے بے بہا اجر دلوا سکتا ہے۔ یہ اللہ کے لیے اپنے مال کا منہ کھول دیتا ہے۔ اسے خبر ہے کہ ہر روز آسمان دنیا پر ایک فرشتہ آ کر یہ دعا کرتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو کتنے گنا عطا کر دے، اے اللہ اس کو کتنا ہی زیادہ عطا کر دے۔ اور فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اسے خبر ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا
اجود الناس رمضان کے مہینے میں آندھی کی طرح خرچ کیا کرتے تھے. یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, غرباء کی مدد کرتا ہے, مساکین کی مدد کرتا ہے, بیواؤں اور یتامہ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے. اللہ کی قسم بڑا خوش نصیب ہے جس نے اپنی نیکی کے اندر صدقے جیسی چیز کو رکھ لیا, جس نے صدقے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا. اسے خبر ملی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کسی نے چھپ چھپا کر صدقہ کیا ہے, کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اس حال میں کہ اس نے دائیں ہاتھ سے دیا, اس کے بائیں کو پتہ نہیں لگا, اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے. اسے خبر ہے, اسے ساری باتیں یاد ہیں. یہ ساری فضیلتوں کو لینے کے لیے اللہ کی قسم اپنے مال کا منہ کھولتا ہے. اسے وہ حدیث بھی آتی ہے الساعی علی الارملۃ والمساکین والیتامى, مساکین کے حق میں, بیواؤں کے حق میں اور غریبوں کے حق میں دن رات محنت کرنے والا, ان کی فلاح و بہبود کے لیے سماجی کارکن بنا رہا. اس نے محنت کی, لوگوں کے لیے کتنے اس نے صدقے اور خیرات کا اہتمام کیا, لوگوں کو بھی بتلایا. اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, وہ شخص کہ جس نے صدقہ بھی کیا ہو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیگ کے اندر وہ سوراخ کرتا ہے, اپنے ہاتھوں سے وہ اپنی نیکی کی دھجیاں اڑا دیتا ہے, اپنے ہاتھوں سے وہ نیکی کو ضائع کر دیتا ہے اور اسے کچھ خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں کر کیا رہا ہوں. وہ نیکی کرتا ہے, صدقہ کرتا ہے, لیکن بعد میں نمود و نمائش کے لیے تصاویر بنوا کر میڈیا کے اوپر اپلوڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے. بالمن والاذی, جس کو دیا ہے اور اس سے یہ امید رکھتا ہے کہ اگر میں نے اس مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے, اس بیوہ کو میں نے کفالت والے لسٹ کے اندر شامل کیا ہے, تو اب یہ میرے آگے دب کر رہے ہیں, یہ میرے احسان مند رہے ہیں, یہ میرے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہ کریں. اگلے کی تذلیل کرتا ہے, صدقہ بھی کرتا ہے, لیکن اپنے مسلم بھائی کی تذلیل بھی کر رہا ہے اور اپنے اندر اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھ رہا ہے کہ میں نے نیکی کی, میں نے اس کو کھلایا, میں نے اس کے گھر کے اندر راشن ڈلوایا, میں نے اس کی ضرورت کو پورا کیا. احباب گرامی, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جہاں اس نیکی کی توفیق دی, جہاں اجر دیتا ہے, اللہ سے ڈھکا چھپا نہیں کہ یہ بندے کی تذلیل کہاں سے کر رہا ہے, یہ کہاں سے بول رہا ہے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. اللہ فرماتے ہیں تیری زبان سے کچھ اچھے بول نکل آئیں تو اللہ رب العالمین کے لیے کچھ اچھا بول لے, یہ بولنا تیرا اللہ کے ہاں بڑے اجر والا بن جائے گا, بنسبت اس سے کہ تو صدقہ بھی کرے اور لوگوں کو تانے بھی مارے, لوگوں کی تذلیل بھی کرے, ریاکاری بھی کرے اور لوگوں کو دکھائے بھی کہ میں نے یہ کام کیا ہے, میں نے لوگوں کو جو ہے وہ کفالت والے معاملے میں لے کر آیا ہوں, میں لوگوں کی کفالت کرتا ہوں, میں مساکین کی مدد کرتا ہوں. ایسا شخص اللہ کی قسم اپنے نیکی والے بیگ کے اندر سوراخ کر کے اس ماہ مقدس کے اندر اپنا انویسٹ کرنے کے بعد بھی سب سے بڑے خسارے کا شکار ہو رہا ہے. اگلی چیز جو انسان کو کنگلا کر دیتی ہے, جو انسان کے نیکی والے بیگ میں سوراخ کر دیتی ہے, وہ ہماری مسلمان بہنیں جو پردہ بھی کرتی ہیں, لیکن پردے کے ساتھ ان کے جسم کے اوپر جو لباس ہوتا ہے, جو ان کا عبایا ہے, اللہ کی قسم وہ اتنا چست اور تنگ ہوتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاسیات عاریات مائلات ممیلات, لباس پہننے کے باوجود ایسا لباس ہوگا کہ جیسے لگے گا جسم پر کوئی لباس موجود ہی نہیں ہے, لوگوں کی طرف مائل ہونے والیاں, مائل کرنے والیاں ہوں گی. اللہ کی قسم جہنم کے اندر ان کو کثرت سے گرایا جائے گا. اور پھر پردے کے ساتھ خوشبو کا اہتمام کرنا نیکی بھی ہے, اللہ کے لیے اپنے جسم کو چھپانا بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوشبو کا اہتمام, بالخصوص عورت کا ایسا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت خوشبو لگا کر راستے سے گزرتی ہے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں, اور اس کا یہ مقصد بے شک نہ بھی ہو کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. یہ خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے, بھائی قضا و قضا ای زانیہ, یہ زانیہ ہے, یہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے. نیکی تو ہے
پردہ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، مسلم خواتین کو حکم دیجئے یہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں، یہ اپنا پردہ پورا کر کے رکھیں، لیکن اس کے بعد اگر پردہ کیا ہے، نیکی کی ہے، اللہ کی قسم اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہے، سر سے لے کر پاؤں کے اوپری حصے کو ڈھانپ کر اس نے رکھا ہے، اپنے چہرے کو چھپاتی ہے، لیکن اس کے بعد یہ خوشبو کا استعمال کرے، یہ ایسے عبایا کا استعمال کرے جو انتہائی چست ہے، اللہ کی قسم کچھ فائدہ نہیں۔ اس کے بیگ کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے جس کی بنا پر اس کی نیکی ضائع کر دی جاتی ہے، انسان اپنے ہاتھ سے اپنی نیکی کو ضائع کر جاتا ہے۔ تیسری چیز جہاں پر ہمارے بیگ کے اندر سوراخ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ہماری نیکی ضائع ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اللہ کے بندو اس سفر کے اوپر جاتے ہوئے جہاں کبھی بھی دھڑکن بند ہو سکتی ہے، جہاں کہیں بھی سانسوں کو اللہ رب العالمین روک سکتے ہیں، اس سفر پر جاتے ہوئے جب کبھی بلوغت کا وقت آتا ہے، میں بالغ ہوا، اللہ نے داڑھی عطا کر دی اور مجھے جوان کر دیا، ہاتھ پیر کے اندر اللہ نے قوت عطا کر دی، اس قوت کے ملنے کے بعد میں اپنی داڑھی کے ہوتے ہوئے، اپنی جوانی کے ہوتے ہوئے اس شباب اور کباب کے اندر ڈوب کر اپنے دل کی بات سن کے، اپنی دھڑکن کی بات سن کے میں کسی غیر محرم کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، اس کی طرف اپنی نظر دوڑاتا ہوں، اللہ کی قسم داڑھی کے بعد، داڑھی جیسی عظیم نیکی کے بعد بندے نے ایسے گناہ کا ارتکاب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الناظر، جو بلا وجہ اس طرح غیر محرموں کی طرف دیکھتا ہے اللہ اس کے اوپر لعنت کرے۔ یہ نیکی والے بیگ کے اندر اپنے ہاتھ سے سوراخ کر رہا ہے، نیکی والے بیگ کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہا ہے، اپنی بالٹی میں سے خود اٹھا کر اپنی نیکیاں باہر پھینک رہا ہے، یہ کردار کا اچھا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، نیکی کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ گندی عادت ہے کہ یہ غیر محرموں کی طرف دیکھتا ہے، یہ عورتوں کو تاڑتا ہے، گلی محلے سے گزرنے والی ماؤں بہنوں کے اوپر آوازیں کستا ہے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ جو مومنہ عورتوں کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، جملے کستے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر لعنت کر دی گئی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ میرا بھائی انسان نیکی بھی کرے، چہرے پر داڑھی بھی سجائے، عظیم سنت کو بھی لے اور پھر کسی اور غیر محرم کی طرف جھانکے اس کو دیکھتا رہے، اس کا پیچھا کرے، یہ انسان کی وہ بد نصیبی ہے کہ نیکی بھی کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے دن رات ایک کر کے اپنے رب کی رضا والے راستے میں بھی چل رہا ہے اور گناہ والے کام کو کر کے اپنی نیکی کو ضائع بھی کر رہا ہے۔ چوتھی چیز جو انسان کے بیگ کے اندر سوراخ کا کام کرتی ہے، انسان کی بالٹی کو لیک کر دیتی ہے، انسان کی عبادت کرتا ہے، کسی بھی رنگ کی وہ اللہ کے سامنے آ کر بندگی بجا لاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے دن رات کوئی کام کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ عبادت کے ساتھ اس کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے، اپنے رب کی چہرے کو وہ نہیں چاہتا، وہ اپنے رب کی رضا چاہتا ہی نہیں ہے، وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی تعریف کریں، ریاکاری کرتا ہے، لوگوں کے درمیان تو وہ نیک ہے، اپنی عبادت کو وہ کر رہا ہے، لیکن بہت دور اس کے دل کے اندر ایک جذبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کی عبادت کو بیان کریں کہ یہ بڑا عبادت گزار بندہ ہے۔ انسان کے بیگ کے اندر یہ وہ سوراخ ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے اوپر جو سب سے زیادہ گناہ کا مجھے ڈر ہے وہ ریاکاری کا ہے۔ لوگ دکھلاوے کے لیے عبادت کریں گے، دکھلاوے کے لیے عمل کریں گے، منہ دکھائی کے لیے لوگ جنازے میں شرکت کرتے ہیں، منہ دکھائی کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، لوگ عبادات صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان نیکی کے طور پہ مشہور ہو جائیں۔ میرا بھائی جو دنیا میں شہرت چاہتا ہے اسے آسمانوں پر شہرت نہیں ملتی، اور جو زمین پہ گمنامی کی زندگی گزارتا ہے،
گم رہ کر عمل کرتا ہے، اللہ کے ہاں آسمانوں پر اسے ایسی شہرت عطا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جبریل سے کہتے ہیں اے جبریل میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل آسمان والوں سے کہتے ہیں کہ اللہ اور جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، تم سارے اس سے محبت کرو۔ پھر اہل آسمان اس پورے شخص کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اس بندے کے لیے زمین پر اللہ رب العالمین اثر رکھ دیتے ہیں، جس کی بنا پر لوگ بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اپنی عبادت کے اندر سے میرا بھائی ریاکاری کو ختم کیجیے، اپنے آپ کو چھپا کر رکھیے۔ جتنا آپ اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں گے، جتنا آپ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات عبادات چھپ کر کریں گے، اتنا آپ کے نیکی والے بیگ کے اندر مضبوطی آئے گی، آپ کی نیکی مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ چھٹی چیز، انسان قیام اللیل کرتا ہے اور یہ سوچ کر کرتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں کو کھڑے ہو کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ تراویح ادا کر کے اپنے گھر چلا گیا، سحری سے کچھ دیر پہلے اٹھ کر یہ پھر نوافل ادا کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں، بڑی اعلیٰ نیکی کر رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی دن چڑھتا ہے، دن چڑھنے کے ساتھ اس کی اپنے ہمسائے کے ساتھ، اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، یہ قطع رحمی کر دیتا ہے، رشتہ داری کو توڑ دیتا ہے، کتنا عرصہ گزر جاتا ہے، یہ اپنے اس رشتہ دار سے بات نہیں کرتا، اس کو بلانا گوارا نہیں کرتا، اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں جوڑتا۔ اللہ کی قسم اس کی یہ نیکی والے بیگ کے اندر ایک بہت بڑا سراغ ہے۔ صلہ رحمی نے اللہ رب العالمین کے عرش کے ساتھ لٹک کر پوچھا، اے اللہ میں تو بڑی کمزور ہوں، لوگ تو مجھے توڑتے پھریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من قطعک قطعہ اللہ، جو تجھے کاٹے گا اللہ اسے کاٹ دے گا، ومن وصلک وصلہ اللہ، جو تجھے ملائے گا اللہ اسے ملا دے گا۔ جو بندہ نیکی بھی کر رہا ہے اور نیکی کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کے ساتھ ساتھ وہ قطع رحمی بھی کر رہا ہے، ایسے شخص کی نیکی کا میرا بھائی کیا اعتبار کیا جائے، کیسے اس کو اجر دے دیا جائے؟ یہ تو خود اپنے ہاتھ سے اپنی نیکی کا ضائع کرنے والا بنا۔ یہ اس عورت کی طرح ہو گیا جس نے اپنے ہاتھ سے اپنا کپڑا بنا، اور جب کمائی کا وقت آیا، اس کو سیل آؤٹ کرنے کا وقت آیا، اس نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایسے نہیں بنو، محنت کرو، بادروا بالاعمال فتنا کقطاع اللیل المظلم، نیک اعمال میں سبقت لینے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ریاکاری سے پاک ہو کر خالص اللہ کی بندگی کرو۔ دیکھو اللہ رب العالمین تمہیں کیسے کیسے اجر سے نوازتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر انسان نہ سمجھے تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے، یہ اپنے سفر پر جا رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آخر ایک دن میری موت آ جانی ہے، میں اپنے اس نیکیوں والے بیگ کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کیا جاؤں گا، نہ جانے اس کے اندر نیکیاں موجود ہوں گی بھی یا نہیں۔ اس لیے میرا بھائی آج اپنی فکر کر لیجئے، آج اپنے بارے میں سوچ لیجئے۔ اگلی چیز، انسان اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس کھیل کر باتیں کرتا ہے، بڑے اچھے انداز میں باتیں کرتا ہے، شغل لگاتا ہے، میلے بھی لگاتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے، لیکن جیسے گھر کے اندر قدم رکھتا ہے، ماں کے ساتھ اس کا رویہ برا ہے، باپ کے ساتھ اس کی بول چال اچھی نہیں ہے، بہن بھائیوں کے حقوق یہ نہیں ادا کرتا ہے، یہ کیسا اچھا آدمی ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا بنا پھرتا ہے، لیکن اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے۔ کتنے ایسے بد نصیب بھی موجود ہیں جو اللہ رب العالمین کا کھاتے پیتے، والدین کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو دھکے دے کر گھر سے نکالتے ہیں۔ ایسے شخص کو جو اپنے لوگوں کے درمیان اچھا بنا پھرے، نیکی کرتا ہے، اللہ کی قسم بھلا عمل کرتا ہے، جو لوگوں کے درمیان اچھا بنا پھر رہا ہے، لیکن جیسے ہی اپنے گھر کے اندر داخل ہوا اس طرف یہ نیکی کر کے آیا، لیکن گھر میں آ کر اس نے ماں کا دل دکھایا، باپ کی دل آزاری کی، چھوٹے بہن بھائیوں کو مارا۔ ایسے شخص کی نیکی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا خیارکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، جو اپنے گھر والوں کے لیے خیر والا بن جاتا ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی مائیں سودا سلف لینے کے لیے خود گھروں سے نکلتی ہیں، ان کی بہنیں گھروں سے نکلتی ہیں کمائی کرنے کے لیے،
اور یہ صحیح سالم پورا جسم لے کر گھر میں بستر توڑ رہا ہوتا ہے، ایسے شخص کی نیکی کو ہم کیا نام دیں؟ اس لیے بندے کو تھوڑی اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اور پھر اسی ضمن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم جب اپنے گھر سے باہر ہوتے ہیں تو ہماری لوگوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں، لوگوں کے درمیان ہم سے بڑا بااخلاق کوئی نہیں، لیکن جب ہم گھر کے اندر آتے ہیں، افطار کا وقت قریب ہے، کوئی بچہ آ کر کوئی چھوٹی موٹی بات کرتا ہے، بچے شور کرتے ہیں، ہمیں غصہ آنا شروع ہوتا ہے، یا مرضی کی ڈش نہیں بنی ہے، اللہ کی قسم غصہ آ جاتا ہے، بیوی پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ فتویٰ ذہن میں رکھیے، مسکرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کسی بھی حدیث میں نہیں لکھا کہ مسکراؤ گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے بندو یہ ذہن میں رکھو، مسکرانا ایک عبادت ہے۔ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلَقٍ، آپ اپنے بھائیوں سے مسکرا کر ملیے، گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ملیے، جو نہیں بنا وہ بعد میں بن جائے گا، لیکن آپ کے الفاظ کسی کا دل چیر سکتے ہیں۔ نیکی کے بعد روزے کی حالت میں روزہ سکھلاتا کیا ہے؟ بااخلاق ہی تو بناتا ہے۔ روزہ نیکی کی طرف تو دعوت دیتا ہے، اور اگر ہم روزہ رکھ کر ہی اپنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر جائیں، اپنے غصے کو آگے کر لیں اور اپنے کسی گھر والے کا دل دکھا دیں تو میرا بھائی یہ بری بات ہے۔ اگلی چیز جو انسان کو نیکی والے بیگ سے محروم کر دیتی ہے، اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے، وہ یہ کہ انسان کے گھر میں اگر کوئی مہمان آتا ہے، یہ اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، اس کے سامنے 8-10 کھانے بنا کر رکھتا ہے اور اپنی ہمت طاقت کے مطابق اس کی میزبانی کرتا ہے، لیکن جیسے وہ بیچارہ اٹھ کر جاتا ہے ہم اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور اس کے یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ دار کا، اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی عزت کرے۔ اللہ کی قسم عزت ہم نے کی، اپنے ایمان کو مضبوط کیا، لیکن جیسے وہ اٹھ کر چلا گیا ہم نے غیبت جیسے عظیم گناہ کا ارتکاب کر دیا، ہم نے غیبت کر دی، اور غیبت ہماری ساری نیکی کو لے ڈوبی، ہماری ساری نیکی کو وہ ضائع کر گئی، آگ لگ گئی، اور وہ بیگ جس کے اندر ہم نے اپنی میزبانی کا اجر رکھنا تھا، اللہ کی قسم اس اجر کی جگہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے وہ غیبت جیسا عظیم گناہ رکھا۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کی لاش میں سے گوشت نوچ نوچ کر کھائے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ نیکی والے بیگ کے اندر بسا اوقات ایسے سوراخ ہوتے ہیں، اپنے تہی تو میرا بھائی ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر تو رہے ہوتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ ہماری بے خبری میں ہمارے کتنے ہی شاپر راستے میں گر جاتے ہیں، کتنی ہی نیکیاں ہماری ضائع ہو جاتی ہیں، اور ہم اللہ رب العالمین کے پاس اس امید کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس نیکیاں موجود ہیں، میں تقیہ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں کہ بس اب میرے پاس نیکیاں بڑی زیادہ ہیں، میں نے محنت کر لی ہے، اب اللہ مجھے معاف کر دے گا، لیکن جیسے اللہ کے پاس یہ پہنچتا ہے اس کو کچھ ملتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ سب سے بڑا کنگلا، میری امت کا سب سے زیادہ مفلس شخص تم تو یہ کہتے ہو جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس دینار نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، اصل مفلس وہ نہیں ہوتا۔ آؤ تمہیں ہم مفلس دکھائیں جس نے ساری زندگی نمازیں ادا کی، جس نے ساری زندگی روزے رکھے، زکاتیں ادا کرتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، صدقہ و خیرات کرتا رہا، لیکن کل قیامت کے دن جب آئے گا، ہاں جب یہ آئے گا اللہ رب العالمین اس کا حساب لیں گے، اس کے نام جنت کر دی جائے گی، لیکن کچھ لوگ آ کر اس کو گھیرا ڈال لیں گے، اے اللہ اس نے میرا مال کھایا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے مارا، اے اللہ اس نے مجھے بلا وجہ میرا خون بہایا، اے اللہ تو اس سے ہمارا حساب لے کر دے۔ اللہ فرمائیں گے لا ظلم اليوم، آج کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اس شخص کی نیکیاں لے کر، یہ لینے والے جو بدلہ لینے کے لیے وہاں کھڑے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے کھاتے میں اس کی نیکیاں ڈالنا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور وہ شخص کہ جس نے اپنا حق لینا ہے وہ ابھی بھی وہاں پر موجود ہوں گے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے لا ظلم اليوم، آج کے دن کوئی ظلم نہیں،
اور پھر ان لوگوں کے گناہ لے کر اس نیک شخص کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. ثم طرح فی النار، پھر اوندا ہو کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. میرا بھائی اس سے بڑھ کر مفلس ہمیں نظر نہیں آتا، جس نے ساری زندگی محنت بھی کی، ساری زندگی اپنا دن رات ایک کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن نیکی کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی کرتا رہا. اللہ کے لیے اپنے ماحول کو بدلیے. اللہ نے ملاقات دی تو اسی ماحول کو بدلنے کے لیے اگلی ملاقات میں پڑھیں گے کہ ماحول کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے بدلا جاتا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. الشمس وقبل